قرآن مجید کے اندر آتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبر دیجئے کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یقیناً اللہ کی ذات انسان سے بہت محبت کرنے والی ہے، بہت چاہت رکھنے والی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، اس پوری کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ گنہگار انسان ہے، بد کردار انسان ہے، برا انسان ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فجر کے وقت جب تو اپنے گھر سے نکلے تو جو سب سے پہلے تیری ملاقات کرے گا، جس کو تم سب سے پہلے ملو، تو وہ کائنات کا سب سے بدترین انسان ہوگا اور میرا سب سے بڑا نافرمان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام فجر کے بعد گھر سے نکلے، دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے کندھوں پر اس کا 4-5 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو عجیب سی حالت ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے نافرمان بندہ ہے، سب سے برا آدمی ہے، سب سے بڑا گنہگار انسان ہے۔ طبیعت پر بڑی گرانی گزری اور واپس آ گئی۔ پھر کہا کہ اے پروردگار، اب سب سے بدترین انسان تو میں دیکھ چکا، جو تیرا سب سے بہترین انسان ہے، سب سے اچھا انسان اس کائنات کے اندر ہے، اے اللہ میں اس کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وقت کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ سارے انسانوں سے افضل ہوتا ہے، تیرے بعد اگر کوئی اس کائنات میں سب سے میرے نزدیک پیارا انسان ہے، اچھا انسان ہے، تو جب تم مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلنا تو جس شخص کو سب سے پہلے دیکھو وہ وہی شخص ہوگا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے شدت انتظار میں تھے۔ شام ہوئی، گھر سے نکلے تو دیکھا کہ وہی شخص جو پہلے دن صبح کے وقت ملا تھا، وہی شخص شام کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کہا یا اللہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو سب سے بد کردار انسان ہے، برا انسان ہے، اور آپ کے ہاں یہی سب سے محبوب انسان کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یقیناً یہ بہت برا آدمی تھا، جب صبح کو تمہیں ملا تو یہ میرا سب سے بڑا نافرمان تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ اس کے کندھے کے اوپر اس کا 4-5 سال کا بیٹا بیٹھا تھا۔ اس بیٹے نے پوچھا، اے ابا، یہ جو سامنے درخت ہیں، ان درختوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں بیٹا، ان درختوں سے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو بچے نے پھر سوال کیا کہ ابو، ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا اپنے بیٹے کو کہ ہاں بیٹا، ان پہاڑوں سے بڑے بڑے سمندر ہیں۔ تو بیٹے نے پھر سوال کیا، ابو کیا سمندروں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں بیٹا، سمندروں سے بھی بڑی چیز یہ زمین ہے۔ تو بیٹے نے پھر پوچھا، اے ابو، ان زمینوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں بیٹا، ان زمینوں سے بڑے آسمان ہیں۔ اس کے بیٹے نے پھر اگلا سوال کیا، ابو، کیا آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو یہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا، ہاں بیٹا، یہ زمین و آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں، تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ جب اتنی بات کہی تو بیٹے نے پھر اگلا سوال کیا، ابو، کیا آپ کے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو وہ رونے لگا، وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا، ہاں بیٹا، میرے اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، پروردگار عالم نے فرمایا، موسیٰ، اس کے یہ الفاظ مجھے اتنے پیارے لگے، اتنے اچھے لگے، ان الفاظ کی وجہ سے، میری رحمت کی بڑائی کی وجہ سے اس نے میری رحمت کو اپنے گناہوں سے بڑا سمجھا۔ میں اللہ تعالیٰ کو جو مبغوض ترین انسان تھا، آج وہ میرا محبوب ترین انسان بن گیا۔ اتنی محبت فرمانے والی اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان کو چاہنے والے۔
اتنی شدت سے کوئی ماں اپنے بیٹے کا انتظار نہیں کرتی جس شدت کے ساتھ پروردگار عالم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے۔